اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹر پارٹ 2 اردو۔ آج کا پہلا لیکچر ہمارا کہانی کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف علامہ شبلی نعمانی، 1857 یوم پیدائش کا سال اور 1914 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن جوزی مشہور مورخ، محدث اور قرآن پاک کے اولین مفسر ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ انتہائی نیک دل اور اسلامی تعلیمات پر سختی سے کاربند رہنے والے حکمران تھے۔ کتب خانہ خدویہ مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لیے خدوہ کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی مالک و حکمران کے ہیں۔ امیر المومنین، اہل ایمان کا امیر، حاکم، سردار، یہ اصطلاح سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوئی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے۔ حمیص شام کا ایک قدیم شہر جو دمشق سے تقریباً 85 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ شہر ایک اہم مذہبی مقام تھا۔ یہاں سورج دیوتا کا مندر ہوا کرتا تھا۔ سلاطین بنو امیہ، خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ سے لے کر مروان بن محمد تک بنو امیہ کے 14 حکمرانوں نے 61 ہجری سے 132 ہجری تک عالم اسلام کی قیادت کی۔ سلاطین تیموریہ، ترک سلطان تیمور کے خاندان کے بادشاہ، ہندوستان کے مغل حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، شاہ جہاں وغیرہ، حجاج بن یوسف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کا ایک سخت گیر اور سنگ دل جرنیل جو معمولی غلطی پر لوگوں کی گردنیں اڑا دیا کرتا تھا۔ اب سبق کا خلاصہ ہے۔ اس سبق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات میں سب سے نمایاں پہلو کا ذکر جو ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مذہب کی مجسم تصویر ہونے کی بنا پر عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی نے آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عباس نے کہا کہ یہ زمین خلیفہ ولید نے مجھے بطور جاگیر دی ہے، تحریر میرے پاس موجود ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ خدا کی تحریر یعنی قرآن پاک تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، اور وہ زمین عیسائی کو دلا دی تھی۔ آپ نے بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا اور وہ تمام جاگیریں جو خاندان کے لوگوں کو دی گئی تھیں واپس کر دیں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ کو اس اقدام سے، اس عمل سے روکنا چاہا۔ عمر کو سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خاندان کی ناراضگی اور بغاوت کا ڈر ظاہر کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے پاس جو جاگیریں تھیں ان کے متعلق آپ نے علماء اکرام سے پوچھا، تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ بھی واپس کرنی چاہیے۔ آپ کے ایک غلام مزاحم نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کا ہی کچھ خیال کیجیے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ان کا خدا مالک ہے۔ آپ کے فرزند یعنی آپ کے بیٹے عبد الملک کو علم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ابھی اعلان فرما دیجئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک کہنے لگے کہ اس بات کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت اپنی تمام جاگیروں کی واپسی کا اعلان کر دیا
اور جاگیروں کی سندیں یعنی ثبوت کتر کتر کر پھینک دیے۔ خاندان میں ابن سلیمان سے آپ کو بہت محبت تھی، وہ رونے لگا، مگر اس کی جاگیر بھی آپ نے واپس کر دی۔ بنو امیہ کے خلفاء نے حق گوئی یعنی سچی بات کا اختصار کر دیا، یعنی حق گوئی کو، سچی بات کو جو ہے وہ اس کا روکنا چاہا۔ خلیفہ عبد الملک نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی میری بات کی روک ٹوک نہ کر پائے، مگر آپ نے اس طرز عمل کو بھی بدل دیا۔ آپ نے 2 راست باز شخص مقرر کر رکھے تھے جو عدالت کے وقت موجود رہتے، اگر آپ سے غلطی ہوتی تو وہ فوراً ٹوک دیتے۔ اس سے یہ جرت پیدا ہو گئی کہ عام آدمی بھی آپ کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، اس نے ایک گرجا کی متولیوں کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ آپ نے نہ صرف اسے دوسرے فریق کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا بلکہ فیصلہ بھی اس کے خلاف دیا۔ آپ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے مگر کھانے کی قیمت دے دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ آپ عام مسلمانوں کے ساتھ لنگر خانے میں کھانا کھا لیتے تھے۔ آپ نہایت متحمل مزاج تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں ایک آدمی کو آپ کے پاؤں سے ٹھوکر لگی۔ اس نے نازیبا الفاظ کہے مگر آپ نے برداشت کیا۔ آپ وفات پانے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں 1,00,000 درہم بیچتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جن سے یہ رقم لی ہے انہیں واپس کر دو۔ آپ نے وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ آپ کی خلافت اور سلطنت اسلام کے اصولوں پر قائم تھی۔